اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا، السلام علیکم یا ابا محمد الحسن، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی، السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری، السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی، السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین رمضانی۔ خواتین و حضرات، داتا صاحب نے کشف المحجوب یہ ٹیکسٹ لکھا جس کی لٹرل ٹرانسلیشن ہے انویلنگ دا ویلڈ۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو ویلز آ چکے ہیں تھرو دس ٹیکسٹ، انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی کہ ان کے ریڈرز جو ہیں وہ ان ویلز کے ڈسکلوجر کی طرف جائیں، ویلز سے ڈسکلوجر کی طرف، ریولیشن کی طرف۔ اور داتا صاحب نے کتاب میں دو باتیں بڑی خوبصورت آغاز میں کہی تھیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں، اللہ سے خیر طلب کرتا ہوں، اور اپنی پاور کے اوپر ریلائی نہیں کرتا ہوں، صرف اللہ کی پاور کے اوپر ریلائی کرتا ہوں۔ تو آج کے سیشن کے آغاز میں ہم بھی استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا، سننا سنانا نفع بخش ہو، خیر کا باعث ہو۔ اور دادا صاحب نے ایک جگہ یہ بھی کہا تھا، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے۔ سننے میں ایک ہیوملٹی ہے، ایک عاجزی ہے، انکساری ہے، ایک سرنڈر ہے۔ جو بولتا ہے وہ کبھی تو اللہ کے لیے بولتا ہے، بہت دفعہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کی آرگنس کے لیے بول رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار کی رضا کے لیے ہو، اور آپ سب کو کے لیے مبارکباد جن لوگوں نے ایفرٹ کی ہے سننے کے لیے خاص طور پہ۔ تو داتا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ سننے والا جو ہے بولنے والے سے سپیریئر ہوتا ہے، الحمدللہ۔ لاسٹ جو ہم نے سیشن کیا تھا وہ معرفت کے اوپر تھا۔ معرفت ڈیلز ود دا کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف لارڈ المائٹی۔ اللہ رب العزت کو پہچاننے کا ایک میتھڈالوجی ہے جو داتا صاحب نے ہمیں دینے کی کوشش کی تھی۔ اور جو پہلے سیشن سے بات ہوئی تھی، اگر وہ ہمارے ذہن میں رہے، پہلے سیشن میں ہم نے حدیث جبریل کے اوپر بات کی تھی، اسلام، ایمان، احسان، یہ جو 3 لیولز ہیں ان کے اوپر بات ہوئی تھی۔ اور لاسٹ سیشن میں ہم نے معرفت کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا جائے، اور اس پہ دادا صاحب نے جو 3-4 بڑے اہم نکات ہم سے شیئر کیے تھے، جو ہمارے ذہن میں اگر رہیں تو بہت سے ڈاؤٹس ہمیشہ سے ہمارے ڈسپیل ہو سکتے ہیں۔ دادا صاحب نے فرمایا تھا کہ بائی ڈیفینیشن آل مائٹی اللہ انفینٹ ہے، وہ ایک انفینٹی ہے۔ تو ہیومنز کی جتنی بھی فیکلٹیز ہوتی ہیں وہ فائنائٹ ہوتی ہیں، وہ لامحدود ہے، ہماری ہر فیکلٹی محدود ہے۔ تو محدود جب لامحدود کے آمنے سامنے آئے گی، یعنی ایک لمیٹڈ چیز انلمیٹڈ کے سامنے جب آئے گی تو لمیٹڈ کلیپس کرے گا، وہ حیرانی میں جائے گا، وہ کنسیپچولی، لاجکلی، ہر لیول کے اوپر وہ یہ اگر اس کی فیکلٹیز، ریشنالٹی اگر یہ کلیپس نہیں کرتی یہاں پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو معرفت نہیں ملی ہوئی۔ تو معرفت یا اللہ کی کریکٹ پہچان اسینشلی اسپیکنگ ہیومن فیکلٹیز کا کلیپس ہے۔ ہیومن فیکلٹی جب کلیپس کرتی ہے تو تب معرفت کا دروازہ کھلتا ہے۔
اور ہیومن فیکلٹی جب کلیپس کرتی ہے تو تب ہماری اسٹرگل ہوتی ہے، ہم اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہیومن فیکلٹی جب کلیپس ہوتی ہے تو ہم سبمٹ کرتے ہیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں، پھر وہ اپنے میننگز اتارنا شروع کرتا ہے. ہم اپنی ایفرٹ سے اس کو نہیں پہچان سکتے، وہ اپنی عطا سے، اپنی مرسی سے اپنی پہچان ہمیں کروا سکتا ہے. تو یہ ریلیشن شپ کا جو ٹرن ہونا ہے، مطلب اس کا جو ایک ہے میں اپنی ایفرٹ سے اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی عطا سے مجھے اپنی پہچان عطا کر رہا ہے. تو یہ اس کے بارے میں داتا صاحب نے وہاں پہ کانورزیشن کی، اور انہوں نے جیسے بتایا کہ عقل کے کیا نقائص ہیں، یہ جو برین والی ریشنالٹی ہے اس کے نقص کیا ہیں، ہمیں جو الہامی کیفیات ہوتی ہیں ان کے کیا ڈرا بیکس ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ کو اس سے بھی نہیں پہچان سکتے. ہمارے نیچر کے اندر انیٹ نالج ہوتا ہے جس کو ٹرمینالوجی کے لیول پہ علم ضروری کہتے ہیں، اس میں بھی کچھ فلاز ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ہم ان کو ایگزاسٹ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مرسی کا جب نزول ہوتا ہے تو تب اللہ کی کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہمیں ملتی ہے. اور وہ جو پیور معرفت ہے، پیور ایبسولوٹ پیور آئیڈینٹیفیکیشن آف آل مائٹی اللہ، جب جو کسی کو ملتی ہے وہ سائلنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیکاز ہی اور شی ڈز ناٹ ہیو دا ورڈز، ٹرمینالوجی اور لینگویج ٹو ایکسپریس واٹ ہی اور شی از ایکسپیرینسنگ. دیٹ از ویئر سائلنس کمز انٹو ایکشن. انسان پھر لفظوں سے معنی کی طرف، اور معنی جو ہے پیور میننگز وہ ٹرمز میں، کانسیپٹس میں نہیں ہوتے، پھر وہ ایکسپیرینشل ہوتے ہیں، اور ایکسپیرینس پھر اس طرح سے کنوے نہیں ہوتا، ایک انٹرنل آپ کی ایک یونٹی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بات ہوئی، اور لاسٹ ٹائم جو بات کلمنیٹ کی تھی، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے اور ان کی اللہ کے ساتھ جو اللہ کی شان کے مطابق جو ملاقات تھی، اس پر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سائلنٹ ہو گئے تھے. اور اس سے پہلے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تھی، آپ فرماتے تھے آئی ایم دا موسٹ ایلوکوینٹ آف مین، میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں، سب سے زیادہ ایلوکوینٹ ہوں، آئی ایم بینگ بلیسڈ ود دا بیسٹ کمیونیکیشن اور کمیونیکیٹو پاور. لیکن جب ادھر گئے تو وہ خاموش ہو گئے، اور انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، اور انہوں نے کہا الہ العالمین تو وہی ہے جو کہ تو ہے، اس کے علاوہ میں تیری حمد ہی نہیں کر سکتا. دیر آر نو ورڈز آف پریز جو میں تیرے لیے یہاں پر بیان کروں. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سائلنٹ ہو گئے تھے. تو معرفت، ایبسولوٹ معرفت اس دنیا میں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. ہی از دی اونلی ہیومن جو حقیقت میں ادھر پہنچے ہیں، اللہ نے ان کو پہنچایا ہے، ایلیویٹ کیا ہے. تو وہ ہستی سائلنٹ ہو گئی تھی. دیٹ از دی ایبسولوٹ معرفت جو کسی ہیومن کو کبھی مل سکتی ہوگی. تو ہم لوگ بھی جو گئے گزرے لوگ ہیں، ہم بھی چھوٹے لیول کے اوپر اگر کوئی معرفت کی کوئی جھلک، کوئی گلمس، کوئی اللہ کی طرف سے خیرات ملے گی تو پھر وہ ورڈ سے آگے کا سفر ہوگا. تو یہ لاسٹ ٹائم کی ہم نے ایک ریکیپ کر لیا ابھی تک کی جو کانورزیشن ہوئی ہے. اب جب آپ کو کسی لیول کے اوپر خدا کی طاقت اور خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو جو پہلی چیز کسی مومن کو، مسلم کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رب العزت ایک ہے، ڈیوائن ونس، یونٹی اینڈ ونس آف آل مائٹی اللہ، جس کو ہم توحید بھی کہتے ہیں. اب داتا صاحب نے ایک چیپٹر لکھا توحید کے اوپر کہ توحید کے میننگز کیا ہے. آف کورس ریالٹی تو یہ ہے کہ ہماری ہر فیکلٹی رب کے مقابلے میں کلیپس کرے گی، بٹ اسٹل وی نیڈ سم ان پٹ. ہمیں کچھ نہ کچھ نالج کے لیول پہ، ورڈ کے لیول پہ بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ورڈ کے لیول پہ یا نالج کے لیول پر چیزیں نہیں چاہیے. تو اللہ ہے ونس میں. اس ونس کا کیا مطلب ہے؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ تو یہ بہت خوبصورت اور لمبا چیپٹر ہے. میں نے اس میں سے کچھ سیکشن میں پڑھوں گا، اور یہ سیکشن اصل میں بنیادی طور پہ خدا کی حمدی ہے. اصل میں دس از اے پریز آف آل مائٹی اللہ. اور اس میں داتا صاحب چھوٹے چھوٹے شارٹ سینٹنسز، پوائنٹس میں بات کریں گے. ہر پوائنٹ ہمیں ایک اور لیول پہ سوچنے پہ مجبور کر دے گا کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ جو ون ہے، اس ونس کا ورڈ کے لیول پر کیا مطلب ہے، یا ریشنل پلین پر اس ونس کا کیا مطلب ہے.
اصل میں تو ایکسپیرینس ہے نا، لیکن ریشنل پلین پر اس ونس کا کیا مطلب ہے؟ تو دادا صاحب فرماتے ہیں، پہلے تو انہوں نے کہا کہ یاد رکھو توحید 3 قسم کی ہوتی ہے، توحید 3 لیولز پہ آپریٹ کر رہی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو واحد جاننا کہ وہ اپنی یکتائی کو جانتا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ وہ جو پاور ہے، ڈیوائن ایسنس کہہ لیں اس کو، جو بھی کہہ لیں اس پاور کو، اس پاور نے اپنے اوپر یہ حکم لگایا ہوا ہے کہ میں ون ہوں۔ مطلب اس کو پتہ نہیں آپ ایڈٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن میں ہائپوتھیٹکلی ایک بات کر رہا ہوں کہ سپوز تھاٹ ایکسپیریمنٹ کے لیول پر اس کائنات کو بنانے والی طاقت کوئی ہوتی یا جو بھی ہے، اور وہ یہ کہتی کہ مجھے تم نیومیرکلی 5 کے حساب سے جانا کرو یا نیومیرکلی 7 کے طور پہ جانا کرو، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ وہ جو اوپر بیٹھی ہوئی پاور ہے وہ کہتی کہ ہم نعوذ باللہ، صرف سمجھانے کے لیے کہ وی آر 7 ڈیٹیز جنہوں نے یہ بنایا ہے۔ لیکن توحید کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے ہاں اسلامکلی رب العزت کا اپنے آپ کو ایک کہنا اور ایک جاننا کہ آئی ایم ون، یہ پہلی چیز ہے۔ اس طاقت نے اپنے آپ کو کیٹیگری کے لیول پر ایبسولوٹ وننس کے اعتبار سے ڈسکرائب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اپنے بارے میں خود کو بھی کیا وہ کیٹیگری ہے؟ ایبسولوٹ وننس، ٹھیک ہے؟ تو یہ توحید کا ایک لیول ہے، ایک قسم ہے اس کی۔ توحید کا جو دوسرا لیول ہے، دادا صاحب کہتے ہیں خدا کی توحید خلقت کے لیے، مخلوق۔ اللہ خالق ہے، کریٹر، ہم کریشن ہے۔ کریٹر چاہتا ہے کہ کریشن کو بھی پتا چلے کہ وہ ایک ہے۔ کریٹر اپنے بارے میں بھی یہ کہتا ہے اور یہ نالج رکھتا ہے کہ وہ ایک ہے۔ کریٹر کریشن کو بھی یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ ایک ہے۔ یہ توحید کا دوسرا لیول ہے۔ اور آف کورس جب اس چیز کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو یہ جو انسٹیٹیوشن آف پرافٹ ہوڈ ہے وہ اسی لیے سامنے آتا ہے کہ پرائمریلی رب العزت اپنی توحید کو اس کریشن کے سامنے اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ دیٹ از وائی دس از دی انسٹیٹیوشن آف پرافٹ ہوڈ۔ جو 1,24,000 انبیاء ہیں ان کا ایک کامن مشن کیا تھا؟ وننس کا یہاں پہ قیام۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ دوسرا کیا ہے؟ خدا کی توحید خلقت کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی توحید کا حکم دیتا ہے اور ان کے دلوں میں توحید کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یعنی ہارٹس کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو چلا رہا ہے۔ اور موسٹ پرابیبلی اگر ہم غور کریں تو موسٹ لاجیکل ریفلیکشن یہی ہے کہ وہ ایک ہے۔ ملٹیپلسٹی والا آرگومنٹ ریشنلی اتنا سالڈ نہیں ہے جتنا یہ ہے کہ ہمارے دل میں خود بخود یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، ون ہو سکتا ہے۔ تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو ہارٹس کے اندر بھی خیال پیدا ہو رہا ہے، مخلوق کے ہارٹس کے اندر، یہ بھی اللہ کی طرف سے توحید کا دوسرا لیول ہے۔ اور تیسرا لیول کیا ہے؟ یعنی یہ 2 لیولز کریٹر کی طرف سے ہیں۔ کریٹرز نالج اباؤٹ ہم سیلف، کریٹرز کمیونیکیٹنگ ٹورڈز کریشن، یہ سیکنڈ لیول ہے۔ اور تیسرا لیول کیا ہے؟ مخلوق کو بھی یہ سمجھ آ گئے کہ وہ ایک ہے۔ اللہ کا اپنے بارے میں اپنے آپ کو ایک کہنا، اللہ کا بندوں کی طرف یہ میسج کرنا، اور نمبر 3 بندوں کو بھی یہ انٹرنلائز کر لینا یار وہ واقعی ایک ہے۔ یہ 3 لیولز ہیں توحید کے۔ یہ بیسک سی ایک بات ہے جو دادا صاحب نے انٹروڈیوس کی۔ اب دادا صاحب کوئی یہاں پہ چھوٹے چھوٹے شارٹ سنپٹس ہیں، کوئی میرا خیال ہے آئی ڈونٹ نو 30-40 سم تھنگ۔ تو یہ اگر ہم ساتھ ساتھ سوچیں بھی، تھوڑا ہمیں ریشنلی بھی ایکسرسائز کریں تو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ورڈ کے لیول پہ شاید تھوڑا سا یہ ڈیفیکلٹ لگے آپ کو، میں آئی ٹرائی کہ اس کو جتنا ہم برج کر سکیں، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کر سکیں، وہ ہم کر لیں۔ صاحب کہتے ہیں کہ جب بندہ یعنی کوئی بھی ہیومن بینگ اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ ایک ہے، تو یہ فالوئنگ پوائنٹس اس کو سمجھ آ جانے چاہیے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہے تو دیز آر دا فالوئنگ گائیڈ لائنس۔ نمبر 1، رب العزت فصل
اور وصل کو قبول نہیں کرتا. وصل کہتے ہیں یونین کو، وصل یونین، فصل سیپریشن. ٹھیک ہے، سیپریشن. اب یہ ایک کتاب ہے، اگر میں اس کتاب کے اوپر ایک اور کتاب رکھ دوں، دو کتابوں کا ملاپ ہو جائے گا. اس کتاب میں سے میں کوئی پیج پھاڑ دوں تو وہ پیج سیپریٹ ہو جائے گا. رب العزت کی ونس کس قسم کی ہے؟ داتا صاحب فرما رہے ہیں فصل اور وصل کو قبول نہیں کرتا، یعنی نہ کوئی چیز اس سے پیوست ہو سکتی ہے اور نہ ہی علیحدہ ہو سکتی ہے. رب العزت کو کے ساتھ نہ آپ اس کے ساتھ مل سکتے ہیں اور نہ ڈیوائن ایسنس میں سے کوئی چیز لے کے علیحدہ کر سکتے ہیں. وہ ایک ایبسولوٹ ونس ہے. اگر ہم ریشنلی چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں اچھا میں اس کے ساتھ جڑ بھی سکتا ہوں اور مجھ سے علیحدہ بھی ہو سکتا ہوں. ایک میرے دماغ میں ایک باڈی کا تصور یا ایک پاور کا تصور آئے اور وہ اس قسم کا ہو کہ میں جڑ بھی سکتا ہوں علیحدہ بھی ہو سکتا ہوں. تو صاحب کہہ رہے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور بائی دا وے اگر ہم 1 منٹ کے لیے یہاں پر 1 منٹ کا کانٹمپلیٹ کریں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو قرآن کی آیت کیا ہے کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا. قرآن کی آیت ہے یہ کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو جیسے 2 بوز ہوتی ہیں، ایرو اور بوز، تو 2 بوز جیسے جڑتی ہیں اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا. فاصلہ تھا وہاں پہ بندے اور رب کا، وہ جو ہے کہیں نہ کہیں وہ ایک لائن وہاں پہ بھی، چاہے بال جتنی باریکی کیوں نہ ہو، وہ بھی تھی وہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ داس صاحب نے اس پر بھی بات کی ہوئی ہے ایک جگہ پہ. تو اللہ رب العزت کے ہم جتنا بھی قریب آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی کہ نعوذ باللہ آپ اس مطلب یہ ورڈ کے لیول پہ تو یہ کہہ سکتا ہے کوئی کہ میں نور حق کے اندر میں نے ڈائیو کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. ریالٹی میں وہ ایک قربت ہے، ایلیویشن ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ آپ وہ اور وہ آپ، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوگا. کم از کم داتا صاحب کے اسکول میں نہیں ہوگا، داتا صاحب کے اسکول آف تھاٹ میں. ڈیوائن ایسنس از ایبسولوٹلی پیور، انکنٹامینیٹڈ، بالکل پیور ہے. تو رب العزت کون ہے؟ نہ وہ سیپریشن نہ یونین، نہ کوئی چیز پیوست ہو سکتی ہے نہ اس میں سے علیحدہ ہو سکتی ہے. دوئی اس میں روا نہیں. دیر از نو کانسیپٹ آف ڈویلٹی دیر. کیونکہ جب آپ ڈویژن یا ایڈیشن کرتے، یونین میں ایڈیشن ہوتا، علیحدگی میں سیپریشن میں سبٹریکشن ہوتی، تو یہ ساری باتیں ڈویلٹی کی طرف جا رہی ہوتی کہ اس میں ایڈ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں سبٹریکٹ بھی ہو سکتے ہیں. یہ 2 مل کے 1 بنے ہیں، یہ اب سیپریٹ ہو گئے تو یہ 2 ہو گئے. ڈویلٹی کا تصور ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ. دوئی اس میں روا نہیں. نو نوشن آف ڈویلٹی واٹس ایور. اچھا آگے دیکھیں، یہ 3rd پوائنٹ ہے. داسا فرماتے ہیں اس کی توحید، اس کی وحدانیت عددی نہیں کہ دوسرے عدد کے ثابت ہونے سے 2 ہو جائیں اور وہ ان دونوں میں سے عدد واحد ہو. صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو ونس ہے یہ میتھمیٹیکل ونس نہیں ہے. میتھمیٹیکل ونس از سسپٹیبل ٹو ڈویژن، سبٹریکشن، ایڈیشن، ملٹیپلیکیشن، اور میتھمیٹیکل 101 فنکشن اور ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ. اللہ کی ونس میتھمیٹیکل یا نیومیریکل نہیں ہے. اللہ کی ونس بھی ایبسولوٹ ہے، ایک ایسی ایبسولوٹ چیز ہے جو انکمپیریبل ریالٹی سو ٹو اسپیک. اگر یہ ونس میتھمیٹیکل ہوتی تو رب تعالیٰ کو اس کی کریشن نعوذ باللہ یا کسی اور چیز کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا کہ وہ 2 ہیں تو ان میں سے ایک یہ گاڈ ہے اور یہ نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے، وہاں پہ یہ بھی نہیں کر سکتے آپ. جب میتھس کی فیکلٹیز کا آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں ایک ہڈن کمپیریزن والی فیکلٹی بھی ہوتی ہے. آپ چیزوں کو کمپیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. یہ 2 نوٹ ہیں 50 کے، یہ میرے پاس ہے یہ تیرے پاس ہے. یہ بھی نہیں کر سکتے وہاں پہ کیونکہ وہ نیومیریکل یا میتھمیٹیکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی وحدانیت عددی نہیں ہے، اٹس ناٹ نیومیریکل. اچھا پھر فرماتے ہیں
اس کا مکان نہیں ہے نہ وہ کسی مکان کے اندر ہے. اب اس پہ آگے لمبی وہ تھوڑی بات کر رہے ہیں، میں اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں چلے برکت کے لیے، تھوڑا آپ کو کمپلیکیٹڈ لگے گا، پھر میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کا مکان نہیں ہے نہ وہ کسی مکان کے اندر ہے اور نہ ہی اسے کسی مکان کی حاجت ہے، کیونکہ اگر وہ کسی مکان کے اندر ہوتا تو مکان کے لیے بھی مکان کا ہونا لازم آتا، اور پھر فعل اور فاعل اور قدیم اور حادث کا حکم باطل ہو جاتا. اب یہاں پر ہم 1 منٹ کا پاز کریں گے، جملہ بہت لمبا ہے، آپ لوگوں کو آئی ہوپ کہ سمجھ کوئی نہیں آئی، تو مجھے بھی نہیں آئی. ہم مل کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اسلامک فلسفی میں گاڈ کے لیے، خدا کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قدیم. قدیم اٹرنل کو بھی کہتے ہیں، وہ ٹائم سے پہلے ہے، بلکہ وہ کریٹر آف ٹائم ہے اصل میں. اور جو قدیم ہے، قدیم وہ ان کریٹڈ ریالٹی ہے، وہ کریٹڈ نہیں ہے، کسی نے اس کو کریٹ نہیں کیا، تو اس کے لیے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے قدیم. یعنی وہ ہمیشہ سے ہے. ایک تو قدیم کا آف کورس جو ہم آف کورس، لیکن اٹ از آلسو اے ٹرم ان اسلامک فلسفی، اٹس اے ٹرم ایز ویل. تو ٹرم کے لیول پر اس کے اور بھی ڈیٹیلڈ میننگز ہیں، مگر ابھی کے لیے ان کریٹڈ ریالٹی وچ از بیونڈ ٹائم از قدیم. اور ہم سب کریٹڈ لوگ ہیں. جو کریٹڈ ہوتا ہے اس کو اسلامک فلسفی میں حادث کہتے ہیں. حادثہ ورڈ ہم سنا ہوا ہے، حادثہ بھی ایک کریشن ہوتی ہے نا، جو پہلے چیز نہیں ہوتی. بام بلاسٹ از اے حادثہ بیکاز اٹ ہیز بین کریٹڈ بائی سم ون. اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے. ویسے کل بہت ایک بالخراش واقعہ. تو کریٹڈ لوگوں کو، کریٹڈ چیزوں کو ہم حادث کہتے ہیں. اب جو قدیم ہے، جو بیونڈ ٹائم ہے، ٹائم سے پہلے ہے، وہ ان چینجنگ بھی ہے. ان چینجنگ، اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتی. جو حادث ہے اس میں چینجز بھی آتی ہیں. حادث ٹیمپرری بھی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گا کبھی بھی. ٹھیک ہے، یہ 2 ٹرم ذہن میں رکھیں. اب داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سمجھیں، خدا کا کوئی مکان نہیں ہے. خدا کا کوئی مکان نہیں ہے. مکان کسے کہتے ہیں جی؟ جیسے یہ مکان ہے، ٹائم اور اسپیس کو بھی کہتے ہیں. جس جگہ ہم رہتے ہیں اس کو بھی مکان کہتے ہیں. مطلب یہ پوری کائنات اس وقت جس پہ ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں، پلانٹ ارتھ بھی ایک لیول پہ ہم سب کا مکان ہے. اب جب مکان کے اندر میں رہتا ہوں تو یہ مکان میرے سے بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں، ایسے ہی ہے. یہ گھر ہے، اس مکان بڑا کیا ہے، مکان یا میں؟ مکان. اگر خدا کسی مکان کے اندر رہتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مکان خدا سے بڑا ہوگا، نعوذ باللہ. یہ تو پاسبل نہیں ہے. پھر خدا قدیم ہے، مکان کیا چیز ہے؟ مکان تو پھر حادث ہوگا، کوئی کریشن ہوگی. کوئی کریشن کریٹر کو انویلپ کر سکتی ہے؟ نہیں. کریشن مطلب ایک کنٹینر ہے نا، مکان کو کنٹینر سمجھیں. ہم سب اس کنٹینر، اس کمرے کے کنٹینر میں ہیں، ہم سب چھوٹے ہیں، یہ بڑا ہے. اب خدا جو انفینٹ ہے، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ کسی مکان کے اندر ہے، کسی اسپیسیفک اسٹیشن یا کسی اسپیسیفک چیمبر یا کسی اسپیسیفک کنٹینر کے اندر ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کنٹینر بڑا ہو جائے گا، خدا چھوٹا ہو جائے گا. نمبر 2، کنٹینر تو خود کریشن ہے خدا کی، تو حادث قدیم سے اس کے گھراؤ کیسے کرے گا؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کا نہ مکان ہے نہ وہ کسی. اچھا، ویسے ہم لٹریچر میں کیا ٹرم استعمال کرتے ہیں خدا کے رہنے کے لیے؟ ہمارا ورڈ بھی کیا ہے؟ لا مکان. ہم نے ورڈ بھی اس کے لیے ویسے کیا کوائن کیا ہے؟ لا مکان. تو کہتے ہیں کہ اس کا مکان نہیں ہے نہ وہ کسی مکان کے اندر ہے. اگر یہ کہا جائے کہ وہ کسی مکان کے اندر جا گزین ہے تو پھر مکان کا بھی قدیم ہونا لازم آ جائے گا کہ پھر مکان بھی قدیم ہے. مطلب اگر وہ قدیم ہے تو وہ حادث میں تو آ نہیں سکتی نا، پھر کسی قدیم چیز میں آئے گی. اب اگر اللہ قدیم ہے، حادث میں وہ آ نہیں سکتی. اگر کسی قدیم چیز میں آ گئی تو پھر 2 قدیم چیزیں ہو جائیں گی. 2 قدیم چیزیں بھی نہیں ہو سکتی. قدیم تو ایک ہے، اس کا تو حکم ہے کہ وہ 1 ہے. تو پچھلے ہفتے کی بھی اگر ہم چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ہیومن فیکلٹی کا کلیپس،
جب ہم یوں سوچ رہے ہیں تو اب کلیپس بھی شروع ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر. نہیں خدا مکان پہ بھی نہیں ہے, مکان قدیم حادث, اب ہمیں وہ کنفیوژن یا کلیپس ہم اس ورڈ میں, اس سینٹنس میں فیل بھی کر سکتے ہیں ایک لیول کے اوپر. اور یہی داتا صاحب اصل میں ہمیں فیل بھی کروانا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ چونٹیاں ہو, زیادہ تم غور کرو گے تو وہاں پہ بھی تمہیں بلائنڈ اسپاٹس پھر ایک دم تمہیں اپنی ریشنالٹی کے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو بہرحال پہلے نمبر پہ کہا کہ نہ وہ وصل, وہاں پہ نہ یونین ہے نہ سیپریشن ہے, وہاں پہ کوئی مکان نہیں ہے, کوئی کنٹینر نہیں ہے. اچھا پھر فرماتے ہیں وہ عرض بھی نہیں کہ جوہر کا محتاج ہو. اب یہ اگین دیز آر اسپیسیفک ٹرمز آف اسلامک فلاسفی. جوہر کسی چیز کے ایسنس کو کہتے ہیں. ایسنس ایک ٹرم کوئڈٹی کی بھی استعمال ہوتی ہے. میں بہت سمپل کر کے اس کو ہم کرتے ہیں. جو اس کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کو عرض کہتے ہیں. یہ فون ہے, یہ ایک ایسنس ہے, اور اس کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو میں جوہر کہوں گا. اس کی اسکرین ہے, یہ ٹچ اسکرین ہے, میں اس کو سنتا ہوں, یہ جو بھی آگے ہے وہ اس کے عرض ہے, اس کی پراپرٹیز ہے وہ. ٹھیک ہے, اس فون کے اندر سافٹ ویئر ہے, وہ اس کی پراپرٹی ہے. فون ان سب پراپرٹیز سے مل کر بنتا ہے. ایسنس کے اندر پراپرٹیز ہوتی ہیں, ایسنس کے اندر پراپرٹیز ہوتی ہیں. تو دا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ عرض نہیں, اللہ کوئی پراپرٹی نہیں کہ کسی جوہر کا محتاج ہو. دنیا کی ہر پراپرٹی کسی ایسنس کا محتاج ہے. میں بول رہا ہوں دس از اے پراپرٹی. یہ کس کی محتاج ہے؟ یہ فہد ایسنس کی محتاج ہے. فہد ایک پورا ایسنس ہے, اس کی محتاج ہے یہ پراپرٹی. اللہ کوئی ایسی پراپرٹی نہیں جو کسی ایسنس کی محتاج ہو. وہ عرض نہیں کہ جوہر کا محتاج ہو. اور عام طور پہ ہوتا کیا ہے, یہ جو پراپرٹیز ہوتی ہیں, پراپرٹیز ورڈ کے لیول پر اس فون کے اندر ہم نے حل کی ہوئی ہے نا, ورڈ کے لیول میں بات کر رہا ہوں, اس کے اندر ہم نے مکس کی ہوئی ہے نا ایک لیول پہ, تو یہ فون بنا ہے. تو پراپرٹیز کے ملاپ سے فون بنتا ہے. دیر آر ملٹیپل پراپرٹیز. ایک اس کا ایکسٹیریئر ہے وہ والی پراپرٹیز, ایک اس کا سافٹ ویئر ہے وہ والی پراپرٹیز. تو یہ ساری پراپرٹیز مکس ہو کے ایک نئی چیز بن گئی. تو داتا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, خدا کوئی پراپرٹی نہیں جو کسی اور ایسنس کا محتاج ہو, اور اس ایسنس میں اور بھی پراپرٹیز ہوں ویسی, نعوذ باللہ, پاسبل ہی نہیں. وہ عرض نہیں کہ وہ جوہر کا محتاج ہو, اور وہ جوہر بھی نہیں. اچھا پھر اب انسانی عقل کیسے سوچتی ہے؟ انسانی عقل یہ سوچتی ہے اچھا پراپرٹی نہیں ہے تو ایسنس تو ہوگا پھر. اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایسنس ہے تو ہم پھر کوئی دماغ میں کوئی ایبسٹریکٹ قسم کا امیج یا کوئی ویژول یا کچھ لے کے آتے ہیں. تو دادا صاحب نے اگلے پوائنٹ پہ کیا کہا, وہ عرض بھی نہیں ہے, وہ پراپرٹی بھی نہیں ہے, اور وہ ایسنس بھی نہیں ہے ان معنوں میں جیسے ہم ایسنس ہیں. بورنگ تو نہیں ہو رہا؟ Are we all on the same page? ہیومن فیکلٹی کا کلیپس دکھا رہے ہیں اور توحید سمجھا رہے ہیں. اچھا ابھی تک کیا بات کی دادا صاحب نے 4-5 پوائنٹس میں. دیر از نو یونین, دیر از نو سیپریشن. ڈیوائن وننس از ناٹ اے پروڈکٹ آف نیومیریکل وننس. اس کا کوئی مکان نہیں ہے, وہ پراپرٹی بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسنس چاہیے ہو اس کو جس میں وہ آئے, اور وہ ایسنس بھی نہیں ہے ان معنوں میں جس طرح ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر وہ طبعی بھی نہیں کہ حرکت اور سکون کا مبدا ہو. یہ ورڈ کے لیول مشکل ہے مگر بات سامنے کی ہے. طبعی کہتے ہیں فزیکل کو. ٹھیک ہے, ہمارے دماغ میں جب ہم بچے تھے شاید خدا کا کوئی فزیکل امیج آتا ہو, تو دادا صاحب نے کیا کہا, خدا فزیکل نہیں ہے. اور جو فزیکل ریالٹیز ہوتی ہیں وہ عام طور پہ 2 پوزیشنز میں ہوتی ہیں, either they are moving or they are at rest. فزیکل ریالٹیز یا تو موو کر رہی ہیں یا وہ ایٹ ریسٹ ہے. ٹھیک ہے, داتا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, گاڈ از ناٹ فزیکل, اور وہ موومنٹ اور اسٹیشنری ہونے سے بھی پاک ہے. پوری کائنات تو موو کر رہی ہے نا, تو ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے جو ان کو موو کروانے والا ہے شاید وہ اسٹیشنری ہے. ایسے ہی ہے, میں نے کسی بال کو یوں کیا, میں خود یہاں پہ بیٹھا ہوں, بال موو کر رہی ہے. لیکن خدا کے لیول پہ کیا ہے,
وہ نہ موونگ ہے نہ وہ اسٹیشنری ہے، اور آف کورس وہ فزیکل تو ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے دماغ میں جو جو چیزیں خدا کے بارے میں آ سکتی تھیں، ایک ایک کر کے حضرت علی اجمیری اس کو نگیٹ کر رہے ہیں. نگیشن. وہ طبعی بھی نہیں، فزیکل بھی نہیں کہ وہاں پر کوئی موومنٹ اور اسٹیشنری کا کانسیپٹ ہو. اچھا، جیسے ہی فزیکل کا کانسیپٹ آتا ہے تو پھر فوری طور پہ آتا ہے اگر وہ فزیکل نہیں ہے تو پھر وہ اسپرچول ہوگی، وہ اسپرٹ ہوگی یا اسپرٹ ریلیٹڈ ہوگی. تو حضرت علی اجمیری کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اور وہ روح بھی نہیں کہ فنا کی محتاج ہو، وہ اسپرچول بھی نہیں ہے. کتنے ہمارے اوور دا ایئرس ہم نے گاڈ کے امیجز کانسیپٹس بنائے تھے، ایک ایک فطرے میں حضرت علی اجمیری اس کو ڈسٹ بن میں پھینکی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. نہ وہ پراپرٹی ہے، نہ وہ ایسنس ہے، نہ وہ فزیکل ہے، نہ وہ اسپرچول ہے. اچھا چلے، پھر کہتے ہیں وہ جسم بھی نہیں کہ اجزاء سے مرکب ہو. جسم ایک جنیرک ٹرم بھی ہے. ہم تو جسم کو ایک فزیکل باڈی کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں. جسم ایک جنیرک ٹرم بھی ہے، چیزوں کے ملاپ سے بننے والی چیز ایک جسم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہم اس لیے جسم ہے کہ اس میں آرگنس کا ایک کمبینیشن ہے، آرگنس کا کمبینیشن ہمیں ایک جسم بنا رہا ہے. تو وہ جو وننس ہے، توحید ہے، وہ جو اللہ رب العزت ہے، ادھر جسم بھی نہیں ہے کہ جسم کے ایلیمنٹس ہوں آگے. یہ میرے ایلیمنٹ ہے نا، ہاتھ پاؤں آنکھیں سر، یہ ایلیمنٹس میری باڈی کو بنا رہے ہیں. رب العزت کے ہاں ایلیمنٹس بھی نہیں ہے، باڈی بھی نہیں ہے ان دیٹ سینس. اچھا، پھر فرماتے ہیں رب العزت کسی چیز میں حلول نہیں کرتا. حلول کہتے ہیں مکس ہونے کو. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کچھ مذاہب یا کچھ ایسے صوفی انٹرپریٹیشنز کہہ لیں جن کو یہاں پر مغالطہ ہوا ہے، وہ پینتھیزم کی طرف چلے گئے. خدا ہر جگہ موجود ہے مگر وہ اس طرح موجود نہیں ہے جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں وہ موجود ہے. یہ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح حلول نہیں ہوتا، کسی میں ڈیزالو نہیں ہوتا، نعوذ باللہ. وہ اپنی شان کے مطابق موجود ہے لیکن وہ حلول نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ہمارے ہاں یہ امیج ایک آ سکتا ہے نا، جیسے رب العزت کی جو پوری پاور ہے اس کائنات کے اندر وہ جیسے مکس ہوئی ہوئی ہے. رب العزت اس طریقے سے کائنات کے ساتھ اس کا یہ جی منصور علاج کا ان سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہو سکتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں. یا شیخ عربی کا جو ورژن پریزنٹ ہوتا ہے وہ لگتا یوں ہے کہ شاید وہ اس قسم کا ہو سکتا ہے، حالانکہ ہے ان کا بھی نہیں ویسے، لیکن وہ جو پریزنٹیشن کے اندر وہ ہوتا ہے. لیکن داتا صاحب از سو پیور توحیدی اینڈ ہی وانٹس اس ٹو اپنی جو فیکلٹیز ہیں ان کا کلیپس ماننے کے لیے وہ اس لیول کے اوپر توحید بتا رہے ہیں جس میں رب العزت بالکل ایک پیور انکنٹامینیٹڈ ایک پیور اسینشل لیول کے اوپر ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں وہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا، کسی چیز کے ساتھ اس کا پیوند نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ چیز کے اوپر اس کا پیچ لگا ہو، نعوذ باللہ. پیوند ہوتا ہے نا، پیچ ہوتا ہے. یعنی اگر یہ پوری کائنات کریشن ایک فیبرک ہے اور فیبرک کے اوپر اس کے پیوند، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی پیچ فزیکلی اس پہ لگا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا تھا، نعوذ باللہ، یہ تو نہیں تھا کہ اس نے کوئی مٹیریل بنایا تھا کہ اپنا کوئی مٹیریل اس میں ڈال دیں. اس نے کہا تھا کن آرڈر ہے، ایک آرڈر سے کریشن آؤٹ آف نتھنگنس باہر آئی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا، اس کا کوئی پیوند نہیں ہے، تمام خرابیوں سے پاک، سب عیوب سے برتر ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی اس میں عیب نہیں ہے، الحمدللہ، بے شک. اور کوئی اس کی مانند نہیں ہے، کمپیئر ہی نہیں کر سکتے اس کو کسی کے ساتھ، کمپیریزن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر فرماتے ہیں نہ کوئی اس کا فرزند ہے کہ اس کی نسل کا کوئی تقاضا ہو. مطلب یہ تو خیر سامنے کی بات ہے، جس طرح ہمیں ایز مسلم وی آل نو دس، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو گاڈ جو ہے وہ
ان ریلیشن شپ سے پاک ہے. ہمارا ان ریلیشن شپس میں ہونا ہمارے حادث ہونے کو، کریٹڈ ہونے کو، دوسروں پہ ریلائی کرنے کو بھی ثابت کر رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ ون ہے، اس کو ان چیزوں کی ویسی ضرورت نہیں ہے، وہ ون ہے، ایبسولوٹ وننس ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا نہ کوئی فرزند ہے نعوذ باللہ، نہ اس کی کوئی نسل ہے نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے. اس کی ذات اور صفات پر تغیر روا نہیں. تغیر چینج کو کہتے ہیں. ڈیوائن ایسنس اینڈ ڈیوائن ایٹریبیوٹس آر بیونڈ چینج. ڈیوائن ایسنس اینڈ ڈیوائن ایٹریبیوٹس آر بیونڈ چینج. ٹھیک ہے، یہ اچھا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، یہ پھر ہو سکتی ہے کہ اس کائنات میں ہم رب تعالیٰ کی رحمت کو ملٹیپل گریڈز میں پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کہیں پر حادثہ ہو گیا تو ہمیں لگے گا کہ ناؤز باللہ شاید مرسی نہیں ہے، کم ہے، یا اللہ کا قہر نازل ہو گیا، ہم اس کو یوں لیں گے. لیکن اللہ کے لیول پر چیزیں کم زیادہ نہیں ہوتی. اس کائنات میں ہماری پرسیپشن کم زیادہ ضرور ہوتی ہے چیزوں کو پرسیو کرنے کے لیول کے اوپر. ٹھیک ہے، وہ ڈیوائن ایکشن ہے، اس کے اوپر پھر بات کریں گے. لیکن ابھی کے لیے گاڈ از بیونڈ چینج. ڈیوائن ایٹریبیوٹس، ڈیوائن ایسنس بیونڈ چینج. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کامل صفات ہیں جن سے رب تعالیٰ موصوف ہے. یہ 13-14 سے ابھی انہوں نے باتیں کی ہمارے سامنے کہ یہ وہ 14 پوائنٹس ہیں جن سے رب تعالیٰ کو موصوف کیا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ ایسے ہیں. نو نیومیریکل وننس، ایبسولوٹ وننس، نو سیپریشن، نو یونین، نو فزیکلٹی، نو اسپرچولیٹی، نو ٹائم، نو اسپیس، نو نسل، نو جنریشن، نو سن ڈاٹر نعوذ باللہ. یہ ساری چیزیں ہیں جن سے وہ پاک ہے. نو چینج. تو مومن اور توحید والے لوگ کرتے کیا ہے؟ مومن اور موحد اس کو نور عقل سے ثابت کرتے ہیں. وہ جو اللہ کی طرف سے ان کو وزڈم ملتی ہے وہ اس کی وجہ سے اللہ کو مان رہے ہیں. آپا جو آپ بات فرما رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. میٹافورکلی آپ جو فرما رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. ایسی میٹافورز ہم استعمال کرتے ہیں جیسے خود اللہ نے بھی کی ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو میٹافورز تو ایسی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ہم حدیث جبریل کو سامنے رکھیں، اور حدیث جبریل کا جو 3rd گریڈ تھا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اللہ کو دیکھنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، 1 وہ گریڈ تھا. تو اب داتا صاحب ہمیں وہ سلیبس اصل میں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ورڈ کے لیول پر یا تھاٹ کے لیول پر بھی کانسیپٹ کی کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے. ایک بندے کو اپنی محبت میں، جیسے وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ کہتا تھا اے اللہ تو ادھر آ، میں تیری جوئیں نکالوں، میں یہ کروں. حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا، جلال آیا، انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، چپ کرو. اللہ نے کہا موسیٰ وہ میرا بندہ تھا، مجھے اتنا پسند تھا، تم نے اسے کیوں روکا؟ تو لیکن معرفت کس کی زیادہ تھی؟ حضرت موسیٰ کی. موسیٰ علیہ السلام نالج کے لیول پہ جو فرما رہے تھے وہ ٹھیک تھا، وہ حق تھا، اور ان کو ایسے ہی کہنا چاہیے تھا. ایک اگنورنٹ اللہ سے جب پیار کرتا ہے وہ اللہ وہ محبت ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ کریں گے. لیکن اگر کسی بندے نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ یا اللہ میں نے تو تجھے مان لی ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تیری پہچان بھی ہو نا، کہ تو جو طاقت ہے وہ کیا ہے، تو یہ بھی تو میں جاننا چاہتا ہوں. تو وہ جو طاقت ہے اس کے پھر یہ فیچرز ہیں، اور ان سارے فیچرز میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں دادا صاحب جو ٹرمز استعمال کریں وہ ایسا نہیں ہے، نیگیٹو سینٹنسز ہیں، پازیٹیو نہیں ہے. کیونکہ ہم رب العزت کو نہیں کے بغیر جان ہی نہیں سکتے. ہم لفظوں میں، ڈیفینیشنز میں بھی اس کو قید نہیں کر سکتے. اور جو جیسے آپ فرما رہی ہیں وہ میٹافورکلی یہ بات کی جا سکتی ہے کہ ہم اللہ میں ہیں نعوذ باللہ، میٹافورکلی یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم ریئلسٹکلی بات کریں تو رب العزت ہے قدیم حادث لوگوں کا کنٹینر نہیں ہو سکتا. اگر ہم اس میں چلے گئے تو یہ حادث اور قدیم کی یونین جو ہے یہ رب تعالیٰ کی توحید پر فرق ڈالتی ہے. اس نے تو اپنے حبیب کو بھی ایک بال کا یا 2 کمانوں سے کم فاصلہ رہ گیا تھا، ادھر بھی فاصلہ اس نے رکھا ہوا ہے. تو پروفٹس کے لیے بھی وہ فاصلہ اس نے نہیں چھوڑا، فاصلہ ادھر ہی رہتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، ہماری قربت کیا ہو سکتی ہے. اور شیخ جنید نے اس کے اوپر بہت زبردست بات کی. جنید البغدادی، ابھی ان کی غالباً ڈیتھ اینیورسری بھی چند دنوں پہلے گزری ہے.
تو انہوں نے ایک پورا ہمارے صوفیاء کے اندر جب صوفی اسپریچول ایکسرسائزز کرتے ہیں, اللہ کے پاتھ پہ جاتے ہیں, تو ان کو وہ مشاہدات ہوتے ہیں. دے آر فزیکل, ناٹ فزیکل, دے آر اسپریچول ان نیچر, لیکن وہ اسپریچول مشاہدات میں رب تعالیٰ کے قریب جاتے ہیں. تو وہ جب رب تعالیٰ کی الٹیمیٹ قربت جو جس صوفی کو جس درجے کی ملتی ہے وہ وہاں پہ پہنچتا ہے, تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اس میں ورڈز کے لیول پہ کہہ رہا ہوں, اصل میں تو ان کو پتا ہے کہ اس ڈیوائن اوشن میں وہ ڈائیو لگا دیں. لیکن ڈیوائن اوشن میں ڈائیو لگانے کی اجازت نہیں ہے. یو آر سو کلوز, یو سو کلوز, اور آپ کی تڑپ عروج پہ ہوتی ہے کہ ناؤ آئی ایم ہیئر, لیکن وہاں پہ آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. پھر آپ کی ریٹرن جرنی ہے کہاں پہ؟ دنیا میں. پرافٹ کو بھی واپس دنیا میں بھیجا. صوفی بھی اس الٹیمیٹ یونین, جو بھی یونین وہ نہیں ہوتی قربت کا الٹیمیٹ پوائنٹ, پھر واپسی اس کی یہیں پہ ہو جاتی ہے. تو رب تعالیٰ اپنی اس ونس کے بارے میں از آلویز ویری میٹیکولس. وہ اپنی اس ونس کو جیلسلی گارڈ کرتے ہیں رب تعالیٰ. مخلوق کے ساتھ ایک, چاہے وہ 1 انچ کا پردہ بھی ہو, میں ورڈز پہ کہہ رہا ہوں, وہ ہے اور وہ رہے گا. اور ہمارا اس کو مان لینا ہی ہماری بڑائی ہے کہ ہم کیڑے ہیں. تو میٹافورکلی یس جو آپ فرما رہی ہیں وہ, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اللہ ان کی, وہ آف کورس صحیح بات ہے. لیکن اگر ہم اس کو آن دا ڈاٹ دیکھیں تو اللہ ہم نہیں ہے, نعوذ باللہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا روح کے بارے میں بھی کہ روح پوچھتے ہیں وہ کیا ہے, وہ میرا حکم ہے. جب آپ کسی کو حکم دیتے ہیں, آپ کو حکم دیتا ہوں اس کو اٹھا دو, اب میری آپ سے یونین تو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, حکم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کریشن کی ہے. یہ باریک نقطہ ہے. حکم میں ایک فاصلہ برقرار رہتا ہے رب تعالیٰ کی توحید میں اور ہماری ایک وہ اس گیپ رہتا ہے. تو ویسے تو مطلب لو, جیسے داتا صاحب نے لو کا چیپٹر لکھا ہے, شاید اگر ہماری یہ سیشن آگے چلے تو ہم وہ پڑھیں, آپ کو بہت مزہ آئے گا سب کو. لیکن اس میں ایک انہوں نے بات کی ہے کہ ہیومنز جب لو کرتے ہیں تو اس میں ایک ہے نا یونین کا ایک فزیکل کانسیپٹ ہے, وہ حق کرنا چاہتا ہے, وہ یہ کرنا چاہتا ہے. لیکن رب تعالیٰ کے ساتھ ہو نہیں سکتا نا, وہ ان لمیٹیڈ ہے, آپ لمیٹیڈ ہیں, آپ کی ہر فیکلٹی وہ کر نہیں سکتی. اور پھر اگر آپ نے نعوذ باللہ کرنے کی خواہش کر ہی لی اور ایسا ہو بھی جاتا ہائپوتھیٹیکلی تو شرک ہو جاتا نا, چاہے 1 سیکنڈ کا ہی ہے, وہ بھی نہیں برداشت کرتا وہاں. پر آپ شرک کی نیت سے نہیں کرتے نا, وہ ایبسولوٹ ونس, وہ تو محبت ہے آپ کے دل. تو محبت تو پھر یہ ہے نا, دادا صاحب نے بتایا کہ لوگ, اب یہ ہم کہیں اور نکل جائیں گے, چلے 1 منٹ کا ہم پاز کرتے ہیں. دادا صاحب نے محبت اور عشق کو کمپیئر کیا. عام طور پہ لوگ عشق کو سپیریئر فارم سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن داتا صاحب نے کہا کہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے. محبت سپیریئر ہے, عشق انفیریئر ہے. کیونکہ عشق میں ایک ہڈن ڈیزائر ہے, یہ تمہاری ڈیزائر ہے, یہ چیز, یہ بندہ, یہ فرد مجھے مل جائے. اس میں تمہاری ایگو وہ چل رہی ہے ساتھ ساتھ. اور محبت میں کیا ہے؟ محبت میں ادھر ہی بیٹھا ہوں, میرا محبوب پیرس میں ہے, وہ خوش ہے نا, میں بھی خوش ہوں, اللہ تیرا شکر ہے. ملاپ بھی سیکریفائس ہے, ایثار ہے وہاں پہ. ہیومنلی اسپیکنگ اس کی شادی وہاں ہوگی, خوش ہے, وہ ویری گڈ یار, میری محبت قائم ہے, خوش رہے بس. مجھے اس کو حاصل کرنا, جو یہ حصول کی جنگ ہے نا, حصول, یہ آپ کے ڈیزائر سے سٹیم کرتی ہے. جب آپ ڈیزائر کو بھی گیو اپ کر دیتے ہیں کہ بھئی اللہ چاہتے ہیں کہ یہ فاصلہ رہے, یا اللہ میں راضی ہوں, یہ زیادہ بڑی بات ہے. جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ آپ کے قریب آؤں, اس میں اپنی ذات کی ڈیزائر اور تھرسٹ کو کوینچ کرنا چاہ رہا ہوں. اور اگر میں کہہ دوں یا اللہ تو نے اس طرح ہی رکھا ہے, تو دادا صاحب نے اس پہ 2 ایگزامپلس دی, ایک ہی واقعے کی. انہوں نے کہا بی بی زلیخا جناب یوسف سے عشق کرتی تھی, اور وہ اس کو کرنے کے لیے انہوں نے ہر حد تک, قرآن کا واقعہ ہے, تو ہمارے سامنے سورہ یوسف پوری کی, وہ عشق کرتی تھی. She was in intense love. حضرت یعقوب حضرت یوسف سے محبت کرتے تھے. حضرت زلیخا کو جب تک یوسف نہ ملے, ان کو وہ اپنا اسٹیٹ آف ایکویلیبریم نہیں ملنا تھا. تو وہ کس پر اصرار کر رہی تھی, کس پہ اصرار کر رہی تھی؟ اپنی ذات پہ.
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی ذات پہ اصرار نہیں کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے میرا یوسف جہاں ہو ٹھیک ہو. تو ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ یوسف علیہ السلام کا جو کلوک ان کے بھائی لے کے آئے اور ابھی شہر میں داخل ہوئے تھے، تو اس کلوک کی خوشبو سے ان کی بینائی واپس آ گئی تھی. جسٹ میئر فیکٹ کہ ہی از اوکے، ہی از مائی بلوڈ اینڈ ہی از اوکے، آئی ایم فائن، وہ ادھر آئے ابھی یا نہ آئے. اس کے بھی کتنی دیر بعد ملاقات ہوئی تھی، یہ تو پہلی ایپیسوڈ تھی. تو دادا صاحب نے کہا محبت کا سٹیشن عشق کے سٹیشن سے بلند ہوتا ہے، سمجھو اس کو. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو خاص طور پہ پھر محبت ہی کرنی چاہیے. بھائی جب رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ڈائنامکس میں یہ چیزیں ہیں، قل هو اللہ احد، تو احدیت کو جو بھی چیز ہرٹ کرے گی اس کو میں نے نہیں آنے دینا اپنے پاس. وہ تو قرآن میں یہ بھی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کو پوچھیں گے کل، اس جلال میں قرآن کی آیات ہے، کیا تم نے کہا تھا کہ ٹرینٹی؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بلاوڈ کون ہے؟ بہت زیادہ بلاوڈ ہے وہ اللہ کے، مگر ان کو بھی پوچھیں گے آپ نے یہ ٹرینٹی کا کہا تھا، تو اللہ وہ حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میں کہہ سکتا تھا، ہے تو نہیں کہا. تو وننس، اللہ نے اپنے پروفٹس کو بھی ایک فاصلہ رکھا ہے، سینٹس کے ساتھ بھی فاصلہ رکھا ہے. تو فاصلے کے ساتھ اس کی رضا میں راضی ہو جانا، یہ بڑی بات ہے. اچھا رب تعالیٰ ہم سے دور نہیں ہے، وہ تو بالکل ایسے ہی ہے، لیکن وہ جو ان کا قریب ہونا ہے وہ فزیکل ڈسٹنس والی ریالٹی نہیں ہے. ان کا جو قریب ہونا ہے، جب وہ کہتے ہیں میں قریب ہوں، کیونکہ وہ بیونڈ ڈسٹنس ہے، بیونڈ ٹائم ہے، بیونڈ مطلب یو گیٹ ہیومن فیکلٹیز کا کلیپس اصل میں جب تک ہوگا نہیں تب تک رب تعالیٰ کی وہ. ہاں جی. تب دادا صاحب نے یہ جب 13-14 پوائنٹس اٹھائے تو انہوں نے پھر کہا کہ اچھا پھر اب اللہ کو کیسے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ بحث انہوں نے کئی جگہ اور بھی اٹھائی ہے. انہوں نے کہا دا بیسٹ تھنگ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اللہ کے جو ڈیوائن نیمز ہیں جو اس نے خود اظہار کیا ہے، ان نیمز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان ناموں کے ذریعے اس تک ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. یعنی اگر میرا دل کرے کہ میں اللہ کے قریب ہوں تو میں اللہ کی ذات کے ساتھ اس طرح فزیکلی قریب نہیں ہو سکتا، اللہ کے ناموں کے ساتھ ہو سکتا ہوں. وہ نام میں پڑھ سکتا ہوں، کی تسبیحاں کر سکتا ہوں، وہ پڑھ کے رو سکتا ہوں، اس کو پکار سکتا ہوں. تو کہا کہ ڈیوائن نیمز. تو اب ڈیوائن نیمز کہ اللہ کو پھر کیسے سمجھیں؟ اللہ کو ویسے سمجھو جیسے اس نے اپنی صفتوں کا اظہار کیا، خود جو بتایا ہے کہ وہ حی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ رؤوف ہے، بہت مہربان ہے، وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ مرید ہے، ارادہ کرنے والا ہے، وہ قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے. قربت کے کتنے اسٹیشن ہیں، اس کا ہمیں سننا ہر وقت، یہ بھی تو ایک اسٹیشن ہے. وہ سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ بصیر ہے، وہ ہر شے دیکھتا ہے، وہ مکلم ہے، وہ کلام کرتا ہے، اور وہ باقی ہے، وہی اٹرنل ہے، اور وہ علیم ہے، وہ علم رکھنے والا ہے. اب یہ جب دادا صاحب نے یہ ہمیں پھر نام بتائے تو ساتھ ہی ہمارے ذہن میں آ سکتا تھا اچھا یہ نام بتائے ہیں تو اب ان ناموں کے بھی تو کوئی امیجز یا کوئی کانسیپٹس ہو سکتے ہیں نا. تو دادا صاحب نے کہا بریک، ادھر بھی بریک مار لو. وہ علیم ہے مگر اس کا علم اس کے اندر حلول نہیں کیا ہوا. جیسے میں پہلے جاہل ہوتا ہوں، کنڈر گارٹن میں کچھ سیکھتا ہوں، کچھ علم جذب کرتا ہوں، پھر علم جذب کرتا ہوں. تو میرا علم حاصل کرنے کا جو پروسیس ہے وہ انکریمنٹل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انکریمنٹل پروسیس سے ہم گزر کے علم حاصل کرتے ہیں، اور علم وقت کے ساتھ ساتھ جذب ہوتا جاتا ہے، جذب ہوتا جاتا ہے، جذب ہوتا جاتا ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں وہ آل نالجبل ہے، مگر اس کا جو نالج ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ حل ہوا ہے یا اس نے ایکوائر کیا ہے یا وہ انکریمنٹلی اس کے پاس آیا ہے. وہ ہمیشہ سے نالج اس کی ایک اسینشل پراپرٹی ہے. تو علم اس کے اندر حائل نہیں ہے. اچھا انہوں نے کہا تھا نا رب کیا ہے، رب قدیر ہے. تو جب قدرت کو ہم سوچتے ہیں تو ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں قدرت سے؟ ایک آرکیٹیکٹ قدرت سے بلڈنگز کو سوچتا ہے نا، فزیکل بلڈنگز. اور ایک اسٹرکچر جب کھڑا ہو جاتا ہے
تو بائی ڈیفینیشن وہ اسٹرکچر ایک طرح کی لائنز ڈرا کر دیتا ہے، وہ ایک چیزوں کو باؤنڈ کر دیتا ہے. آپ نے ڈیم بنا لیا، منگلا ڈیم اتنے کلومیٹرز تک ہے، وہ اس کے بعد ختم. یہ بلڈنگ ہے 70 منزلہ بلڈنگ اور ختم. 71ویں بلڈنگ تو نہیں ہے. تو جب ہم قدرت کو سوچتے ہیں، یہ کیمرہ ہے، اس کی اتنے پکسل اور جو بھی اس کی ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے. تو جب ہم قدرت کو سوچتے ہیں تو ہم چیزوں کو ان کی فزیکل مینیفیسٹیشنز میں سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک فون ہے یا یہ ایک والیٹ ہے، یہ فون ہے. تو اب اس فون کو میں اسکریچ تو نہیں کر سکتا نا. یہ فون ایک فکس چیز بن گئی ہے. اس قدرت کی مینیفیسٹیشن کسی نے بنایا، مینوفیکچرر نے، اور وہ فکسڈ ہے ایک چیز. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں اس کی قدرت ٹھوس نہیں، کوئی فزیکل نہیں، جس سے اشتقاق نہ ہو سکے، جو آگے بڑھ نہ سکے. جب بھی کوئی کام آپ کرتے ہیں، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، بائی ڈیفینیشن اس میں ایک فکسیشن آتی ہے. انجینئرنگ میں، آرکیٹیکچر میں، مینوفیکچرنگ میں، ہر لیول میں جب آپ چیز وہ بنا لیتے ہیں، اس سے آگے آپ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. رب تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ اس میں باؤنڈریز کوئی نہیں ہے. وہ ایور انکریزنگ قدرت ہے. جیسے اب انہوں نے کائنات کو ڈسکور کیا کہ اٹ از این ایور ایکسپینڈنگ کائنات، یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے کائنات. تو رب تعالیٰ کی قدرت بھی فکسڈ نہیں ہے کہ وہ فردر ایکسٹینڈ نہ ہو سکے. وہ انفینٹی ہے اس کی قدرت کے لیول پر بھی. اس کی سمع اور بصر، اس کے اندر نو پیدا نہیں ہے. سمع سننا، بصر دیکھنا. تو وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ رب تعالیٰ جو سنتے ہیں یا رب تعالیٰ جو دیکھتے ہیں وہ کوئی، یہ والی بھی وہی بات ہے کہ مختلف سپیشیز ہیں، ہر سپیشی کا دیکھنا اور سننے کی صلاحیت یا فریکوینسی مختلف ہوتی ہے. ہر سپیشی میں اس کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سننا یا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، وہ اس کے اندر نو پیدا نہیں ہے. وہ کوئی ایڈیشنل نئی چیز نہیں ہے اس کے اندر. ہمیشہ سے ہی وہ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ سے ہی سن رہا ہے. اس کے کلام میں تبعیض و تجدید نہیں. اچھا، رب تعالیٰ بولتے ہیں، کلام کرنے والے ہیں، لیکن اس کلام کے بھی پارٹس نہیں ہو سکتے، ڈویژنز نہیں ہو سکتی. وہ کلام کے لیول پر بھی ایک ایبسولوٹ ونس ہے. وہ ہمیشہ اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے. تمام معاملات اس کے علم سے باہر نہیں. تو اب وہ دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر لیول کے پر قدیم ہے، تمام معاملات اس کے علم میں ہیں. اور فرماتے ہیں اور موجودات کو اس کے ارادے سے گریز نہیں، جو چاہتا ہے کرتا ہے. کہ رب تعالیٰ از ناٹ باؤنڈ بائی دا کریشن. جیسے ایک کانسیپٹ ہے نا کہ ڈیزائنر نے کائنات کو ڈیزائن کیا، وہ چھٹی پہ چلا گیا، سسپینڈ ہو گیا، وہ بعد میں قیامت میں آئے گا اس طرح یا جو بھی. دادا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. موجودات کے پاس تو اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈکٹیٹ کر سکیں. وہ کریشن کے اندر تو یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈکٹیٹ کر سکیں. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے ازل سے جانتا ہے. یہ کیسی مزے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا چوز کرنا، اللہ تعالیٰ کا نالج اور اللہ تعالیٰ کا ایکشن، یہ تینوں چیزیں سائملٹینیسلی ایگزسٹ کر رہی ہیں. میں سوچتا ہوں کل وہاں جاؤں گا، کل جاتا ہوں وہاں پہ. وہ کہہ رہے ہیں وہ جو کرتا ہے ہمیشہ سے جانتا ہے اور ہمیشہ سے کر لیتا ہے. تینوں چیزیں سائملٹین بیونڈ ٹائم ہو رہا ہے اصل میں. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ جانتا ہے. اور مخلوق اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی. یہ اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی میجسٹی کا جملہ ہے. مخلوق نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھ سکتی. اور وہ جو قیامت کی ٹریڈیشنز ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ سارے پروفٹس بھی خوف میں ہوں گے. وہاں پہ مخلوق سب سے پہلے خوف میں ہوگی، پھر پروفٹس خوف میں ہوں گے، کیونکہ ان کو معرفت اللہ کی بہت زیادہ ہے ہمارے مقابلے میں. لوگ ہر پروفٹ کے پاس جائیں گے کہ حساب کتاب جلدی شروع کرا دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گا، کرتے کرتے سارے نبیوں کے پاس ہو جائے گا، اور وہ کرتے کرتے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سجدہ کریں گے، حمد کریں گے اللہ کی. اور پھر وہ جو اللہ کا جلال ہے وہ کسی حد تک جمال میں کنورٹ ہوگا. تو پھر روز قیامت کا آغاز ہوگا.
تو مخلوق تو اس کے سامنے سر نگوں. مخلوق کا کیا کام ہے کہ وہ اپنا ارادہ یا اپنی ڈیزائر یا اپنی گریڈ اس کے لیے نیچے نیچے. تو داسا فرماتے ہیں اس کا حکم سب حق ہے. ایک یہ بڑی مزے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک ریالٹی یہ بھی ہے وہ جو حکم دے دے وہی ٹروتھ ہے اصل میں. بعض اوقات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اللہ نے یہ حکم دیا, یہ لاجیکل پلین پہ سمجھ نہیں آ رہی, یہ بات تھوڑی نعوذ باللہ ریشنلٹی میں کیسے سمجھوں میں. تو دادا صاحب نے کیا کہا اس کا ہر حکم حق ہے, سچ ہے. اگر کسی کو لاجیکل ریفلیکشن کرنے کا ٹائم نہ بھی ملے تو سوچ لے کہ اس کے پیچھے کوئی ٹروتھ ہے, اس کے آرڈر کے پیچھے, جو لیک آف نالج کی وجہ سے مجھے ابھی پتہ نہیں ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اس کے دوستوں کو سوائے تسلیم کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے. جو اللہ کے دوست ہیں اس کو جاننا چاہ رہے ہیں, ایک ہی کام کر سکتے ہیں, ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اس کو جیسا وہ ہے. ایکسیپٹنس. میری جو بھی قربت کی ڈیزائر ہے اس کے لیے وہ اپنی جگہ حق ہے, سچ ہے, وہ بھی تڑپ ضروری ہے. تڑپ کا انکار نہیں ہے, اللہ کے لیے تڑپ رکھنی ہے. تڑپ کا تو انکار ہی نہیں ہو رہا. انکار اس چیز کا ہو رہا ہے کہ اپنی ذات پر اصرار نہیں کرنا. حضرت زلیخا کی طرح, حضرت یعقوب کی طرح اصرار کرنا ہے کہ جب بلائے گا میں تیار ہوں. تو تسلیم کر لو اس کو. تو داسا فرماتے ہیں اس کا حکم قطعی ہے, اس کا جو آرڈر ہے وہ فائنل ہے. طالبان حق کو کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کے آرڈر کو مانے. خیر و شر کا نافذ کرنے والا سوائے اس کے کوئی اور نہیں ہے. سوائے اس کی ذات کے کسی سے امید رکھنا یا خوف کرنا جائز ہی نہیں ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ یہاں پہ. اس پہ شیخ جنید نے بھی بڑی کانورزیشنز کی ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا جو سب سے اہم تعلق ہے وہ یہ ہے, ہماری ہر ہوپ اللہ سے, ہمارا ہر خوف بھی اللہ سے. دنیا کی کسی طاقت سے خوف نہیں کرنا, دنیا کی کسی طاقت سے امید نہیں رکھنی. شیخ جنید نے ایک جگہ پہ یہ پورا مضمون اٹھایا. انہوں نے کہا توحید کے 4 لیولز ہیں. ایک لیول ہے عام کامنرز کا. کامنرز کیا کہتے ہیں؟ اللہ ایک ہے اور خوف اور امید ساری کی ساری دنیا کے ساتھ ہے. وہ میرا سپروائزر, وہ میری ٹرانزیکشن, وہ میرا کانٹریکٹ, وہ میرا دوست, وہ میرا پارٹنر. ٹھیک ہے, خوف یار وہ ناراض ہو گیا, وہ چیف سیکرٹری ہے, وہ فلانا کور کمانڈر ہے اور میں تو مارا جاؤں گا. خوف اور امید ساری بندوں کے ساتھ ہے. کامنرز کی توحید. شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں توحید کا دوسرا لیول یہ ہے جو اسکالرس کا ہے. اسکالرس کو کیا پتہ ہے؟ حلال حرام کا پتہ ہے انہیں. یہ چیز حلال ہے, وضو ایسے کریں گے ویسے کریں گے. دل کے اندر امید اور خوف دنیا سے ہی ہے ان کا بھی, اسکالرس کا بھی, مولویوں کا, علماء کا. یہ شیخ جنید کہہ رہے ہیں. ویسے آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح 2.5% ایسے زکوٰۃ دینی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے. لیکن اپنے سارے کام کروانے کے لیے وہ بھی وہی نیٹ ورک استعمال کریں گے امید اور خوف کا جو ایک کامنر آدمی استعمال کرتا ہے. تو شیخ جنید نے کہا تھا توحید کا 3rd لیول کیا ہے؟ یہ خواص کا ہے, اللہ والوں کا ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہ ظاہر اور باطن دونوں میں مسلمان ہوتے ہیں اور امید اور خوف اللہ کے علاوہ کرتے ہی نہیں کسی سے. اور جو توحید کا 4تھا لیول ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا. اللہ کے علاوہ کریشن گم ہو جاتی ہے اس کے لیے. اب کریشن کے ساتھ بھی جو اس کا ریلیشن شپ ہے وہ کریٹر کی وجہ سے ہے کہ کریٹر نے کہا اپنے پیرنٹس سے محبت کرو, کریٹر نے کہا یہ تمہاری بیوی ہے اس کے تم نے حقوق دینے ہیں, کریٹر نے کہا یہ تمہارا ہسبینڈ ہے تم نے. جب 4تھا وہ لیول آتا ہے تو مخلوق کے ساتھ بھی تعلق کریٹر کی وجہ سے ہے, آن دیئر اون کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو داسا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی ذات کے علاوہ کسی سے امید رکھنا یا خوف کرنا جائز ہی نہیں ہے, کیونکہ نفع اور ضرر کا پیدا کرنے والا تو وہ ہے اور حکم تو اس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. یعنی اگر میں کسی بندے کے پاس جا رہا ہوں کہ یار میرا یہ کام کر دے تو امپلیسٹلی یہی سمجھ رہا ہوں یہ کر دے گا, اس کے پاس پاور ہے. داسا کہہ رہے ہیں اس کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے. پاور تو اس کے پاس ہے. کتنے بے وقوف ہو, پاورفل کے پاس جاتے نہیں ہو اور دنیا میں تم پھنسے ہوئے.
اور آخر میں داتا صاحب کہہ رہے ہیں اس کے ارادے کے بغیر کسی کو اس کی حقیقت کی بو تک نہیں پہنچتی. اس کے ارادے کے بغیر، اس کے ارادے کے بغیر کسی کو اس کی حقیقت کی بو تک نہیں پہنچتی. جب تک وہ نہیں چاہتا آپ کو نہیں اس کا پتہ چلنا. We all could be very easily, we all could be Richard Dawkins. ہم بڑے آرام سے ریچرڈ ڈاکنز بن سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ وہ اپنی خوشبو کا ایک قطرہ بھی اس کو دیں. اس کے لیے یہی ہے کہ وہ گاڈ ڈیلیوژن لکھے، وہ اپنی طرف سے ڈارونزم کے اوپر لکھے، وہ لکھتا رہے. تو خدا نے اس کو قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ اپنے خوشبو کا ایک ورڈ کے لیول پہ ایک چھینٹا بھی اس کو دے. تو اس کے ارادے کے بغیر کسی کو اس کی حقیقت کی بو تک نہیں پہنچتی اور نہ ہی اس تک پہنچنا ممکن ہے. اور آخر میں فرما رہے ہیں 41 پوائنٹ ہے، میں نے ایک ایک کر کے گنا نہیں ہے. 41 سینٹنس، اس کا دیدار بہشتیوں کے لیے جائز ہے. جو اس دنیا میں سارا یہ ایفرٹ کریں گے اللہ کو پہچاننے کی، تو اب ایک ونڈو بھی ہے. اور وہ ونڈو کیا ہے؟ جنت میں جب آپ جائیں گے تو جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ رب العزت کا مشاہدہ ہے. اور جب صحابہ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تم جنت میں خدا کو، اپنے خالق کو دیکھو گے، تو انہوں نے کہا واقعی ہم دیکھیں گے؟ بالکل ہم دیکھیں گے. کیسے دیکھیں گے؟ کہا جیسے تم اس چاند کو دیکھتے ہو. تو مدینے میں کہتے ہیں عید کا سما تھا، لوگ ایک دوسرے سے حق کر کے مل رہے تھے کہ اس کائنات میں ایک ٹائم آئے گا جب ہم اس کو دیکھیں گے. And we are ready for that, and we are trying to move towards that. تو داتا صاحب فرماتے ہیں اس کا دیدار بہشتیوں کے لیے جائز ہے. دنیا میں اولیاء اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. جو کوئی ان ایٹریبیوٹ سے رب العزت کو پہچان لے وہ دین کے ساتھ ہے. جو رب العزت کو ان ایٹریبیوٹس کے خلاف جانتا ہے اس کا کوئی دین نہیں. These are like 43, 42 points raised by Hazrat Ali Hajweri Data Sahab. And look how he has defended the Tawheed of, even when he is a Sufi, and he is a big Sufi of course. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی توحید کا علم بھی عطا کرے. کل قیامت میں جنت میں انشاءاللہ اپنا ویژن بھی عطا کرے. ہم اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن کیونکہ یہ حدیث میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو سب سے بڑی نعمت تو ویژن ہے، ڈیوائن ریالٹی کے ویژن اگر ہمیں حاصل ہو سکے. اور اپنے درجے پہ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ رکھے. جو ہماری کمیونل رسپانسبلٹیز ہیں کمیونٹی کی وہ بھی ہم ادا کریں. اور داتا صاحب کے لیے ضرور دعا کیا کریں. ہی واز اے بگ ٹیچر. اور جس لیول پہ انہوں نے کانورزیشن کی ہے میں نے بالکل ان کا حق ادا نہیں کیا. آئی ہیڈ بین ویری ویک. یہ کہیں زیادہ ڈیپتھ کی باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں. ان دی انٹرسٹ آف ٹائم میں نے اس کو برج بھی کیا ہے، اس کو شارٹن بھی کیا ہے. پر داتا صاحب کے لیے ضرور دعا کریں کہ وہ ایک بندہ جو لاہور آیا جب یہ توحید کا گڑھ نہیں تھا اور آ کے ان کے پاس ایک فلیگ تھا اور انہوں نے ایک فلیگ لگایا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ میں توحید کا جھنڈا، یہ ان کے سینٹنس ہے، اپنی ان کا جملہ ہے، میں توحید کا جھنڈا لاہور پہ لہرا رہا ہوں اور یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جھنڈا لاہور کے اوپر قیامت تک لہراتا رہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں حضرت علی حجویری داتا صاحب کے درجات کی بلندی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. یہ ہستیاں ہماری محسن ہیں جنہوں نے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے اندر توحید کے میسج کو آگے پھیلایا ہے. میرا خیال ہے ہم یہاں پہ کوئی کانورزیشن کو روکتے ہیں. توحید پہ بہت سی باتیں ہیں، اگر نیکسٹ ٹائم کوئی بھی ہوا تو ہم وہ باتیں بھی کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ ٹائم جب بھی اگر یہ سیریز چلی تو داتا صاحب ایمان کے اوپر اب کانورزیشن کرنا چاہتے ہیں. واٹ از فیتھ؟ جو اس سے آگے اس کی ایکسٹینشن ہے. معرفت، کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف آلمائٹی اللہ. فوری طور پہ توحید فیتھ. The third chapter would be in this particular section of کشف المحجوب would be on faith. فیتھ کیا ہے؟ فیتھ کیا صرف ہارٹ کی اسٹیٹ ہے یا فیتھ میں ڈیڈز بھی ہوتی ہیں، عمل بھی ہوتے ہیں، ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے؟
فیتھ بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے، یہ کیا ہے، از اٹ اے نیومیریکل کانسیپٹ، از اٹ اے کوالٹیٹیو کانسیپٹ. تو یہ داتا صاحب یہ باتیں ساری کرتے ہیں اس میں. اور حیرت کی بات یہ ہے، جیسے ابھی اشارتاً آپا نے کہا، آپ نے ایک اور کانٹیکس میں کہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 1000 سال پہلے یہ بندہ اس قسم کی باتیں کر رہا تھا جو آج کے سائنٹیفک ریشنل دور کے لیے بہت ضروری ہے. جس لیول کے اوپر وہ باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ پیرا پڑا ہو تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یار اصل میں ہم اللہ کو غلط روٹ سے ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں. ہمارا روٹ ذرا بدلنا ہوگا جس سے پھر ہم اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. سائنس کے روٹ سے پھر گاڈ ڈیلیوژن کی طرف ہی ہم جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اینی کامنٹس، کویسچن، سجیشن؟ معرفت کا کانسیپٹ سب سے پہلے داتا صاحب، اصل میں یہ ہم نے جو یہ شروع کیا کام، ہم نے کتاب کا پورا ایک انٹروڈکشن کرایا تھا. پہلا تھا وہ، شاید یہ تھرڈ ہے نا ہمارا. تو یہ کتاب کی وہ جو پوری کتاب ہے اس کا ایک ہم نے اوور ویو تو دیا ہوا ہے. اب یہ کتاب کا 4تھ سیکشن ہے جس میں سے ہم سلیکٹڈ چیپٹرز پڑھ رہے ہیں یا ایک ریکیپ کہہ لیں اس کو کر رہے ہیں. اس 4تھ سیکشن کے اندر داتا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریڈر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ سکے کسی نہ کسی طرح، تو وہ جو جڑنے کا سفر ہے اس میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن اس کو ہونی چاہیے. وہ ہے معرفت. جب آپ کو معرفت حاصل ہوگی تو ساتھ ہی جو اگلا آپ کو، اگر آپ کو اس کو پہچان ہوگی تو پہچان کے ساتھ ہی جو نوشن جڑا ہوا ہے اس کی وننس کا ہے. تو آج کے یہ بھی چیپٹر کا میں نے ایک پیرا لٹرلی پڑھا ہے، یہ پورا چیپٹر ہے اصل میں. ابھی آگے باتیں بہت ہیں، یہ وہ نہیں پڑھی گئی. آئی تھنک ہاف اے پیج اور اس طرح سے میں نے پڑھا ہے جو آپ کے سامنے بھی بات ہوئی ہے. یہ پورا چیپٹر ہے توحید کے اوپر. توحید کے چیپٹر کے بعد بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے نا کہ اب میں نے اس ریالٹی کے اوپر ایمان لانا ہے، میں نے یقین رکھنا ہے. اب یہ ایک لاجیکل کانسیپٹ نہیں ہے، ایک انٹرنل کانسیپٹ ہے. اب واقعی جیسے میں اپنی ماں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، ماں کی ممتا، والد میرے اندر ہے نا، وہ کتاب سے میں نے پڑھ کے تو نہیں سیکھا ہوا. تو ایمان وہ کیفیت ہوتی ہے نا جب آپ چیزیں انٹرنلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو معرفت ہے، توحید ہے، اس کو انٹرنلائز کرنا ہے. تو انٹرنلائز کرنے میں جو ساری باتیں ہیں وہ پھر دادا صاحب بتائیں گے. اور اس میں I'll come back to you in a bit. اس میں دادا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 3 طرح کی صفات ہیں. وہ 3 طرح کی صفات مختلف لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں ایٹ سرٹن پوائنٹس، یا اللہ ان کی ریفلیکشنز اتارتا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں ورڈ کے لیول. اللہ تعالیٰ کی جلالی صفات ہے، جلالی، میجسٹک. کچھ صوفیاء غمزدہ رہتے ہیں ہمیشہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جلالی ایٹریبیوٹس کی مینیفیسٹیشن یا اس کی ریفلیکشن ان کے اوپر پڑی ہوتی ہے. اور کچھ صوفیاء ہیں یا کچھ انسان ہیں جن پہ اللہ کی بیوٹی، سافٹنس، کمپیشن، جمالی ایٹریبیوٹس ان کے اوپر پڑتی ہیں. تو یہ جو جمالی ایٹریبیوٹس ہیں، جلالی ایٹریبیوٹس ہیں، یہ مل کر اللہ تعالیٰ کا کمال، اللہ کی پرفیکشن کو ڈینوٹ کرتی ہیں. تو یہ جلالی اور جمالی ایٹریبیوٹس اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور یہ وہ چیز پیدا کرتی ہیں جس سے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وہ ایک انٹرنل ریالٹی بنتا ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ انٹرنل ریالٹی جلالی اور جمالی فیکلٹیز کے کمبینیشن سے بنتا ہمارے لیے بنتا ہے. تو یہ ایمان ہے. ایمان کے بعد پھر وہ کہیں گے کہ اب جب ایمان کر لیا تو اب پھر کچھ ایکشنز کرنے پڑیں گے نا. تو ایکشنز کے لیے جو پہلا ایکشن آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے وہ نماز ہوتی ہے. جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو فوری طور پہ جو چیز فرض ہو جاتی ہے، آپ نے اگر مغرب کے ٹائم پہ کلمہ پڑھا ہے تو مغرب کی نماز فرض ہوگی آپ کے اوپر. تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ لیکن نماز پڑھنے سے پہلے تو وضو کرنا پڑتا ہے. تو دادا صاحب نے کہا پہلے وضو کرنا سیکھو. تو وضو کرنا کیا ہے؟ اٹ از این ایکٹ آف کلینزنگ. تو ظاہر میں کلینزنگ کرتے ہیں آپ وضو سے، باطن میں کلینزنگ کرتے ہیں توبہ سے. تو وہاں پر پھر توبہ کے اوپر چیپٹر شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی توبہ کیوں کرتے ہیں، واٹ آر دا ریزنز. اللہ کے ولی توبہ کیوں کرتے ہیں، واٹ آر دا ریزنز. کامنر کو توبہ کیوں کرنی چاہیے، واٹ آر دا ریزنز. جب وہ توبہ طائب ہمیں کروا دیتے ہیں اس چیپٹر میں، بندہ توبہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں آؤ نماز پڑھو. نماز پڑھاتے ہیں تو نماز کے ساتھ اگلا چیپٹر ہے محبت کا، کہ یار اللہ کی عبادت کرنی ہے لیکن اگر محبت نہ کی تو پھر کیا کیا. نہیں، دنیا میں ہر تیسری دفعہ محبتیں چل رہی ہوتی ہیں، ہر پاسے محبت، ہر ریلیشن شپ کے اندر ہم دی آئی لو یو چل رہا ہے، اس کے ساتھ کیوں نہیں چل رہا.
تو بھائی وہ اس محبت کا اللہ کے ساتھ جو محبت ہے اس کے کیا پیرامیٹر ہے, کیسے ہوتی ہے, کیا گیم ہے وہ ساری. تو وہ محبت کے میننگس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. جب وہ آپ کو نماز اور محبت کرا دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے وہ کہتے ہیں بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے, کبھی روزہ رکھنا پڑتا ہے. تو پھر ایک چیپٹر روزے پہ لکھتے ہیں. روزے کے اندر ایک اسینشیل چیز ہے بھوک, تو پھر بھوک کیوں اختیار کریں, بھوکے کیوں رہیں جب اللہ نے نعمتیں بتائیں. جب وہ آپ کو کرواتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا آگے چلو, پھر اب تم اتنے ویلدی ہو, زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کے ساتھ پھر کانسیپٹ جڑا ہوا ہے جنراسٹی کا, جنرس کیوں ہونا ہے ایک صوفی نے. پھر جب یہ بھی بتاتے ہیں پھر کہتے ہیں اب اللہ کے گھر کا حج کرو. حج کرنے کا کیا مقصد ہے, ایک فزیکل اس کی موومنٹ ہے, ایک اس کی باطنی اس کا آبجیکٹیو ہے. تو وہ پھر حج کے ساتھ کشف اور ڈسکلوجر کی ڈسکشن کرتے ہیں. اور جب یہ ساری ڈسکشن کرتے ہیں بندہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے تو پھر اگلا چیپٹر لے کے آتے ہیں کہ اب تم نے واپس کمیونٹی میں جانا ہے. کمیونٹی میں جانے کے ایٹیکیٹس اور مینرز کیا ہیں, آداب, واٹ آر دی آداب. اور وہ جب آداب بھی بتا دیتے ہیں, یہ میں صرف 4th سیکشن آپ کو بتا رہا ہوں ابھی, جب وہ آداب بتا دیتے ہیں تو آخر میں پھر وہ ڈسکشن کرتے ہیں صوفی ٹرمینالوجی کے اوپر. کوئی 100 ٹرمز ہیں جو دادا صاحب جو صوفیاء خاص کانٹیکس میں استعمال کرتے ہیں, ان کا مطلب کیا ہے. اٹس لائک اے بگ چیپٹر. اور آخری چیپٹر جب انہوں نے آپ کو فیئر ویل کر دینی ہے تو وہ چیپٹر کیا ہے, لسننگ کا, کہ یہ سارے کام ہو گئے, تمہاری لسننگ کی فیکلٹی بہت شارپ ہونی چاہیے. اور وہاں پر وہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ قرآن کو سننے کی عادت ڈالو, اور قرآن سے جو ہے تم نے اپنا ناطا توڑنا ہے. دیٹس ہز فائنل میسج قرآن. اور یہ کتاب اس طرح سے کلمنیٹ ہوتی ہے. تو ایمان کے چیپٹر میں وہ جلالی اور جمالی ایٹریبیوٹس کا جو نزول ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, جو کہ اس کیٹلسٹ بنتا ہے کہ ہم اس پر فیتھ کریں, تو اس پر کچھ کانورزیشن کرتے ہیں. اور ایمان کا اور عمل کا آپس میں کیا تعلق ہے, کیا ایمان ایک علیحدہ سے چیز ہے اور عمل ایک علیحدہ سے چیز ہے, یا عمل اور ایمان جڑے ہوئے ہیں. تو ان میں جو ویریس اسکولز آف تھاٹ بنے وہ اس کے اوپر بھی کانورزیشن کرتے ہیں.